بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد منیب احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام سے پہلے دنیا کی حالت۔ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس وقت پوری دنیا میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اشرف المخلوقات حضرت انسان جو خدائے واحد کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ بے جان پتھروں اور بے جان جانوروں کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ اپنے خالق حقیقی کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر کھلی گمراہی میں بھٹک رہا تھا۔ اس دور کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ انسان کن پستیوں میں گر چکا تھا، اور رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو کہاں سے اٹھایا اور کن بلندیوں تک پہنچایا۔ سب سے پہلے ایران میں سورج، چاند، آگ اور ہوا کی عبادت کی جاتی تھی۔ زرتشتی مذہب میں کتے کو بیوی بچوں سے معزز سمجھا جاتا تھا۔ بیماری سے نفرت کی جاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اس پر بری قوت غالب آ گئی ہے لہٰذا اس کے قریب نہ جاؤ، اسے بھوکا پیاسا مرنے دو۔ مرنے والوں کو دفن نہیں کرتے بلکہ کنویں میں لٹکا دیتے تاکہ پرندے اس کا گوشت نوچ لیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کسی ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے گائے کا پیشاب استعمال کرتے تھے۔ بیٹی اور بہن کے ساتھ شادی کو مذہبی طور پر جائز سمجھا جاتا تھا۔ امراء سینکڑوں بیویاں رکھ سکتے تھے اور اپنی کسی بیوی کو عاریۃً اپنے کسی دوست کے حوالے کر دینا ایک پسندیدہ اور قابل تعریف فعل تھا۔ اس کے بعد سلطنت رومیہ میں دوستو، اسلام سے پہلے رومی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی جو برطانیہ سے مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت رومیہ کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ غیر عیسائی لوگوں پر ناجائز زیادتیاں کی جاتیں، بدکاری اور عصمت فروشی کا دھندا برسرعام کیا جاتا۔ مصر پہلے تو مصر میں ہر قبائل کا علیحدہ خدا ہوتا تھا، مگر بعد میں بہت سے خداؤں اور بادشاہوں کی پرستش کرنے لگے۔ بہن اور بھائی سے شادی کا بھی رواج تھا۔ مصری ابتدا سے ہی حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل تھے، مگر ان کے ہاں میت کی تکفین و تدفین کے بارے میں بڑی عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ جب ان کا کوئی بادشاہ مرتا تو اس کے لیے پہاڑوں کو کھود کر بہت وسیع و عریض مدفن تیار کیا جاتا جو کئی کمروں پر مشتمل ہوتا۔ درمیانی کمرے میں بادشاہ کی میت رکھ دی جاتی اور ارد گرد کے کمروں میں بادشاہ کی ضرورت کا سامان شاہانہ انداز میں رکھ دیا جاتا۔ سونے کا تخت، کرسی اور زیورات کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں رکھ دی جاتی۔ ماہرین قدیم نے جو مقبرے دریافت کیے ہیں، ان کی کھدائی کی ہے، وہاں سے یہ چیزیں دستیاب ہوئی ہیں، جن میں سے کئی چیزیں مصر کے عجائب گھر میں بھی موجود ہیں۔ صرف اس پر اگر اتفاق کیا جاتا تو اس کو یہ کہہ کر برداشت کر لیا جاتا کہ انہوں نے اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے اپنی دولت کا ضیاع کیا، لیکن اس سے بھی سنگین امر یہ تھا کہ ان کے خیال میں بادشاہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس کی دنیاوی زندگی کی طرح خدا اور خداؤں کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے خادموں اور خادماؤں کی ایک جماعت اس مقبرے کے ایک کمرے میں کھڑی کر دی جاتی۔
اس اہتمام کے بعد داخلے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے بڑی بڑی چٹانیں، مٹی اور ریت کے ڈھیر لگا دیے جاتے اور اس کو باہر سے اس طرح بند کر دیا جاتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ اپنے زیورات، ہیروں اور جواہرات کے ساتھ مدفون ہے۔ بادشاہ کی میت پر تو جو گزرتی ہوگی وہ گزرتی ہوگی، لیکن ان زندہ خادم اور خادماؤں کی حالت زار کا تصور کر کے انسانی عقل و خرد پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد ان گپ اندھیرے میں جب وہ پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوں گے اور بے بسی کے عالم میں دم توڑ دیتے ہوں گے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ یہ تھے مختصر سے اس وقت کے معلومات دنیا کے حالات، جن میں اللہ تعالیٰ نے رہبر اعظم تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔